نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سفر ہدایت میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سفر ہدایت ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ہے جو اپنے زہد و تقوی، اپنے فہم و فراست، علم و قضاوت، اپنی سیاست اور استقامت میں اپنی مثال آپ ہی ہیں۔ یہ شخصیت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آج کے ہمارے امت مسلمہ کے حالات کی مجموعی کیفیت تقریباً وہی کچھ ہے جو امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں تھی۔ ان حالات سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہمیں وہی اوصاف اپنانے ہوں گے جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنائے، انہی راہوں پہ چلنا ہوگا جن پر امیر المؤمنین چلے تھے۔ تو آج کی چارسو پھیلی ہوئی ظلمتوں میں انہی کے تابندہ نقوش سے ہم نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صاحبو، امت میں کسی بھی شخص کا مقام اور مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق اور اسلام دین کی خدمت کی بنا پر متعین ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جب ہم امیر المؤمنین علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شخصیت پہ نظر ڈالتے ہیں تو نہایت عالی مرتبت پاتے ہیں۔ علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کی پیدائش اللہ کے گھر کعبہ مشرفہ میں ہوئی، اور آپ نے آنکھیں کھولیں تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، اور آپ ہی کی گود میں پرورش پائی، باتیں سنی تو آپ کی سنی، عادتیں سیکھیں تو آپ سے سیکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے منہ سے کبھی کلمہ کفر نہیں نکلا، کبھی کسی گندی عادت میں مبتلا نہیں ہوئے، آپ کا دہن کبھی شراب سے آلودہ نہیں ہوا۔ دور جاہلیت میں ہر طرف پھیلی ہوئی جو قباحتیں تھیں، علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کا دامن ان سے بالکل پاک اور اجلا رہا۔ آپ کی پیشانی کسی بت اور کسی غیر اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھکی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو کرم اللہ وجہہ کے تعظیمی کلمے کے ساتھ بولا جاتا ہے کہ جن کے چہرے کو، جن کی ذات کو اللہ نے عزت اور تکریم عطا فرمائی، اور ہر طرح کی پرستش سے، غیر اللہ کی بندگی سے جنہیں محفوظ اور پاک فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت میں رہتے ہوئے جب آپ کی عمر 10 برس ہوتی ہے تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ آپ سب سے پہلے گھر آتے ہیں اور ایمان کی، نبوت کی دعوت دیتے ہیں۔ علی الاطلاق آپ پر سب سے پہلے ایمان لانے والی آپ کی زوجہ مطہرہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا ہیں، اور ان کے بعد علی المرتضی جن کی عمر صرف 10 برس کی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے۔ بہت سی روایات ہیں کہ جن میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ نماز پڑھنے والے ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور ایک خاتون ہیں، اور ان کے ساتھ ایک بچہ ہے۔ یہی اسلام کا پہلا قافلہ تھا جو جانب منزل رواں دواں ہوا، اور پھر اصحاب آتے گئے اور اس قافلے میں شامل ہوتے گئے۔
ایک مرحلہ وہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو انذار کیجیے، انہیں بتلائیے کہ بدی کا انجام بد ہوتا ہے، لہذا ان گناہوں سے، ان نافرمانیوں سے باز آ جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوہ صفا پر دعوت عام دی، اور اس کے بعد خاص طور پر اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو بلایا اور ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی عمر مبارک اس وقت بمشکل 14-15 برس کی تھی، لیکن اتنی بڑی دعوت کا اہتمام وہ جناب علی کے سپرد کیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مردم شناس نگاہیں ان میں پوشیدہ جوہر کو پہچان رہی تھیں۔ اس بچپن میں اتنے بارے گراں اور اس ذمہ داری کو آپ نے بڑے ہی احسن طریقے سے نبھایا، اور اس مجلس میں قریش کے بڑے سردار موجود تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے بنو ہاشم کے نامور لوگ اس مجلس میں موجود تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز کی دعوت دے رہا ہوں کہ جو زمین و آسمان کے خزانوں سے بہتر ہے، ایک ایسی نعمت تم پہ پیش کر رہا ہوں، اگر تم اسے قبول کر لوگے تو پوری دنیا تمہارے قدموں میں ڈھیر ہوگی، لیکن اس شرط پر کہ تم میں کون میرا معاون اور میرا ناصر بنے گا۔ سب خاموش تھے۔ علی المرتضی اٹھے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگرچہ میری عمر کم ہے، میری ٹانگیں پتلی پتلی ہیں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے، لیکن میں آپ کا یاور بنوں گا اور آپ کا غمگسار رہوں گا۔ حضور اکرم فرماتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے۔ پھر آپ نے وہ بات دہرائی، لیکن جب کوئی نہ بولا تو پھر علی المرتضی کھڑے ہوئے، آپ نے پھر انہیں بٹھایا، اور تیسری مرتبہ جب آپ نے اپنی بات دہرائی اور کوئی نہ بولا تو پھر اسی جاں بازی کے لہجے میں علی المرتضی نے اپنی وہی بات دہرائی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بیٹھ جاؤ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو، اور تم میرے وصی ہو۔ یہی غالباً وہ حقیقت ہے کہ جس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوہ حضرت اسماء بنت عمیس، جن سے حضرت ابو بکر کی وفات کے بعد سیدنا علی المرتضی نے نکاح کیا تھا، وہ یہ کہتی ہیں، مسند احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے وہی مانگتا ہوں، وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی موسیٰ نے کہا تھا کہ اللہم اجعل لی وزیرا من اہلی علی اخی، اے اللہ میرے خاندان سے مجھے وزیر عطا فرما، میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے، اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، ان سے میری کمر کو مضبوط کر دے اور اس تبلیغ رسالت کے کام میں انہیں میرے ساتھ شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم مل کر تیری تسبیح کریں اور ہم کثرت سے تیرا ذکر کریں۔ ظاہر ہے کہ جیسے یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری ہوئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا بھی پوری ہوئی، اور قرآن پاک نے یہ اشارہ کیا تھا کہ سنشد عضدک بأخیک، کہ جیسے موسیٰ کا دست و بازو ان کے بھائی کو بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست و بازو آپ کا سہارا اور آپ کا رفیق، آپ کا جانثار، آپ کا وفادار حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کو بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلق تو پہلے سے تھا کہ آپ ان کے پروردہ تھے، آپ ان کے بھائی تھے، لیکن مدینہ طیبہ میں جب پہنچتے ہیں اور سن 2 ہجری آتا ہے تو ایک شرف مزید عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا فرزند نسبتی بنا لیا اور
اپنی لاڈلی، اپنی چہیتی بیٹی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کر دیا۔ آپ تو پہلے ہی علی تھے، لیکن اس نکاح کے بعد آپ کا مرتبہ مزید عالی ہو گیا، اور جب وہ ایک مقام آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرواتے ہیں، علی المرتضیٰ کو کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ جناب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس دیکھتے ہیں، آپ ان کی نگاہوں کو بھانپ جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، دنیا اور آخرت میں تم میرے بھائی ہو۔ لہٰذا یہ جو اخوت اور رفاقت ہے، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قابل صد نازش ہے۔ ناظرین کرام، اس سفر ہدایت میں ایک مختصر سا پڑاؤ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے چلیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، سفر ہدایت آگے بڑھتا ہے۔ اس مختصر سے وقفے سے پہلے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے تعلق کو واضح کر رہے تھے۔ اب آپ کی زندگی کا ایک دوسرا مرحلہ ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ مرحلہ ہے کہ جب آپ کو اس امت کے لیے خلیفہ منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اتفاق امت سے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ وہ خلیفہ بنتے ہیں۔ قرآن مجید نے سربراہ وقت کے لیے دو چیزیں بیان فرمائیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا کہ جب جناب شموئیل نبی علیہ السلام سے لوگوں نے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کوئی ملک اور کوئی کمانڈر، کوئی امیر وہ مقرر کر دیجئے، تو انہوں نے جناب طالوت کو مقرر فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم طالوت کی قیادت میں، ان کی سیادت میں جہاد کریں، یہ تمہارے تمام امور کے ذمہ دار اور نگران ہیں۔ اس پر لوگوں نے اعتراض کیا، تو اس کے جواب میں پیغمبر وقت علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، کہ تمہارے اعتراض بے جا ہیں، اس لیے کہ طالوت کو اللہ نے چنا ہے، وہ مصطفیٰ ہیں، اور انہیں اللہ نے علم میں بھی اور جسم میں بھی تم سے برتری عطا فرمائی ہے، یعنی علم میں عالم بھی زیادہ ہیں اور وہ شجاع بھی تم سے زیادہ ہیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قیادت کا سزاوار وہ ہے کہ جس کو اللہ چنے۔ ظاہر ہے کہ وہاں پر تو اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی، لیکن حدیث میں فرمایا گیا کہ ید اللہ علی الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ اصحاب نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو منتخب کیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو آپ مصطفیٰ اور مرتضیٰ بن گئے۔ اللہ گویا ان اصحاب کے ذریعے سے اللہ نے امت کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ اور جہاں تک آپ کے علم کا تعلق ہے، اس کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت سے بڑھ کر کیا شہادت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہیں، کہ جو بھی مجھ سے علم حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے وہ مجھ تک پہنچے۔ اور آپ کی شجاعت تو مشہور زمانہ ہے۔
تاریخ اسلام اور اسلام کی ترقی میں ایک بڑا دخل وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت کا ہے۔ بدر کا میدان، احد، خندق، خیبر، تبوک، فتح مکہ، اسلام کا کون سا معرکہ ہے کہ جس میں علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شجاعت اور ان کی بہادری اس نے اسلام کے قدم آگے نہ بڑھائے ہوں۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ جب خیبر کے معرکے میں فتح نہیں ہو رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کل میں یہ جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور ان کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سبھی لوگ اس انتظار میں تھے کہ کاش یہ سعادت مجھے حاصل ہو، لیکن اگلی صبح آپ نے علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کو بلایا اور وہ جھنڈا ان کو عنایت فرمایا، اور پھر تاریخ یہ شہادت دیتی ہے کہ جو قلعہ کسی کے ہاتھ سے فتح نہیں ہو رہا تھا وہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ سے فتح ہوا، اور مرہب جیسا بہادر پہلوان اور سردار وہ علی المرتضیٰ کی ضربت سے جہنم رسید ہوا، اور یوں مسلمانوں کو اللہ نے یہود کے فتنے سے نجات عطا فرمائی تھی۔ خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے آخر میں ملتی ہے، خلفائے راشدین میں آپ سب سے آخر میں ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے آخر میں آئے اور آپ کی تصدیق نے ہمارے لیے سب انبیاء کو معتبر بنایا، جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سب سے آخر میں آئے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پورے اخلاص کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ مملکت کے تمام کاموں میں انہیں مشورے دیتے رہے، یہاں تک ان کا اخلاص تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے عمر تو تباہ ہو جاتا۔ حضرت علی آئے سب سے آخر میں ہیں، لیکن ان تینوں ادوار میں ان کے ساتھ مخلصانہ تعاون کر کے آخر میں آ کر آپ نے ان تمام خلافتوں کو اعتبار اور ان کو ساکھ عطا فرمائی۔ جیسے حضور سب کے لیے مصدق ہیں، علی سب خلفاء کے لیے مصدق بن کر آئے۔ اور اگر اس کو اس زمانے کے حالات کے پیش نظر دیکھا جائے تو تکوینی طور پر علی المرتضیٰ سب سے آخر میں آتے ہیں، اس لیے کہ اس دور میں جو حالات پیدا ہو گئے تھے ان حالات سے نمٹنا اور ان کا مقابلہ کرنا یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا خاصہ تھا، اس لیے غالباً تکوینی طور پر آپ کو خلافت میں مؤخر رکھا گیا۔ جب خلافت کی ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آ پڑتی ہے، وہ بالکل صحیح کہا گیا کہ علی کو خلافت سے زینت نہیں ملی بلکہ مسند خلافت کو علی سے زینت ملی ہے۔ علی المرتضیٰ نے خلافت کو اسی نہج پر چلایا جس نہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا۔ آپ نے پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ سیاست کو، خلافت کو منہاج نبوت سے ہٹنے نہیں دیا۔ امانت اور دیانت جو ایک مسلم سربراہ کا بنیادی وصف ہونا چاہیے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سراپا امانت تھے، اور کیوں نہ ہوتا، امین کے پروردہ، ان کی فطرت میں، ان کی تربیت میں امانت اور دیانت رکھی تھی۔ اور یاد رہے وہ شب ہجرت بڑی ہی مشکل شب، خطرے کی شب، اس ہجرت کی شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قومی امانتوں کا ذمہ دار علی المرتضیٰ کو بنایا تھا۔ یہ شب نہایت ہی مشکلات کی شب تھی کہ جس میں علی کی شجاعت بھی ظاہر ہوئی۔ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹنا گویا موت کے منہ میں قدم رکھنا تھا، لیکن علی نے اس مقام پر بھی وفاداری کا ثبوت دیا اور
پھر جو امانتیں آپ کے سپرد کی گئیں وہ ان تک پہنچائیں۔ اس میں ضمنی طور پر ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کتنے ہی مشکل حالات کیوں نہ ہوں اور امانتیں خواہ دشمن ہی کی کیوں نہ ہوں، اس میں خیانت کرنا ان حالات میں بھی روا نہیں جن حالات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ امانتیں انہی لوگوں کی تھیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن آپ وہاں سے نکل رہے ہیں، لیکن وہ امانتیں جو آپ کے سپرد کی گئیں اس کا امین بنا کر جا رہے ہیں۔ ہمیں قومی امانتوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا یہ اسوہ وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں جب بھی مال غنیمت تقسیم کیا تو قرعہ اندازی سے کیا تاکہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہونے پائے۔ اصفہان سے ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، آپ نے اسے قرعہ اندازی میں تقسیم کیا، ایک روٹی بھی اس میں موجود تھی، اس کے بھی 7 حصے کیے اور قرعہ اندازی سے تقسیم کیے۔ یہ زہد اور تقوی کا وہ مقام ہے کہ جسے آج بھی ہم اپنے لیے نمونہ بنا سکتے ہیں۔ رات ہوتی بیت المال میں جھاڑو دیتے، 2 رکعت نماز ادا کرتے، اللہ سے دعا کرتے کہ مولا تو نے مجھے میرے کندھے پر امانت کا جو بوجھ ڈالا تھا میں اس سے سبکدوش ہو رہا ہوں، اس زمین کو میرے لیے شاہد بنا دے۔ حضرت علی المرتضیٰ اسی انداز میں خلافت کو چلاتے ہوئے، منہاج نبوت پر چلتے ہوئے زندگی کے آخری ایام میں پہنچتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا، علی المرتضیٰ سے پہلی امتوں کا بدبخت انسان وہ تھا کہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اللہ کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھی، اور اس امت کا سب سے بدبخت شخص وہ ہوگا کہ جو تیرے سر پر ضرب لگائے گا اور تیری داڑھی کو خون سے رنگین کرے گا۔ چنانچہ یہ 19 رمضان تھی کہ عبد الرحمن ابن ملجم جب آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو اس نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ پر حملہ کیا، اور جب آپ کو گھر لایا گیا تو آپ نے اس موقع پر بھی زہد و تقوی کا دامن نہیں چھوڑا۔ فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اپنے قاتل کے بارے میں خود فیصلہ کروں گا، اور اگر اللہ نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو قصاص میں صرف ایک ہی ضرب اس قاتل کو لگانا کہ اس نے مجھے ایک ہی ضرب لگائی تھی۔ زہد کا یہ وہ مقام ہے جو ہر کس و ناکس کو حاصل نہیں ہو سکتا، اور اس موقع پر یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو فتنہ تھا، یہ قاتل جس گروہ سے تعلق رکھتا تھا، یہ امت کا پہلا انتہا پسند گروہ تھا۔ انتہا پسندی نے انہیں یہ راہ سجھائی کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اگر شہید کر دیا جائے تو امت کے حالات سنور جائیں گے، لیکن اس وقت سے لے کر آج تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امت کے حالات میں سنوار نہیں آیا، البتہ بگاڑ وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ انتہا پسندی، کسی بھی معاملے میں انتہا پسندی، اس میں امت کے لیے سنوار نہیں ہے، امت کی اصلاح نہیں ہے، بلکہ بگاڑ اور فساد میں اضافہ ہوتا ہے۔ راہ نجات ہمارے لیے تب بھی اور اب بھی وہ اعتدال کی راہ ہے، وہی راہ ہے جس پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ چلے تھے۔ صاحبو، ایک نظر جب ہم علی المرتضیٰ کی زندگی پہ ڈالتے ہیں تو انہوں نے ان کا بچپن آغوش نبوی میں گزرا، اور ان کی جوانی اسلام کی خدمت میں گزری، اور ان کا بڑھاپا امت کی اصلاح کی نظر ہوا۔ اس طرح وہ شخص، وہ ہستی جو اللہ کے گھر میں پیدا ہوئی اور زندگی بھر شہادت حق دیتی رہی، اللہ ہی کے گھر میں خلعت شہادت پہن کر اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے مالک کے حضور حاضر ہو گئی۔ اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے، اور ان کی زندگی سے آج بھی امت کو ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اس رفاقت کا شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔